ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی. پروگرام آج کی بات گفتگو سن رہے ہیں آپ موجود مہمانوں کی. پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے استحکام کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پوری قوم جو ہے اس کو یکجا کر سکتے ہیں, ان کو یونائٹ کر سکتے ہیں, طاقت دے سکتے ہیں, اسٹرینگتھ دے سکتے ہیں. ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں, بچپن سے سنتے آئے ہیں, شاید ہمارے بزرگ بھی سنتے آئے ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ ایک ورڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے کہ ہماری جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ خبر اخبار میں پڑھ لیتے ہیں یا ٹی وی پہ سن لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کون. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں, سوچتے ہیں کہ جی بیوروکریسی ملک کو چلاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ملک کو چلاتی ہے. ہم لوگ جب ووٹ دیتے ہیں یا جو سادہ لوگ عوام ہے 18 کروڑ, وہ سمجھتے ہیں کہ جس ایم این اے کو یا جس ایم پی اے کو ہم ووٹ دے کے بھیج رہے ہیں شاید یہ لوگ ملک چلاتے ہیں. لیکن اصل میں جب وہ 3 سال بعد وہ لوٹ کے گھر کو آتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے جی کہ ان کو چلتا کیا گیا اسلام آباد سے. کیوں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کر لیا حکومت میں. اصل جو حکمران ہے وہ ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا پاکستان میں, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا وہ لوگ ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں, جن کے لیے ہم آوے کے نعرے لگاتے ہیں, جس کے لیے ہم پوسٹر لگاتے ہیں, جن کے لیے ہم بینر لگاتے ہیں, بڑے بڑے سٹیج جاتے ہیں, بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں, ہم بڑی بڑی افطاریاں کرواتے ہیں ان کی. لیکن وہ لوگ جب 2.5 سال یا 3 سال کے بعد منہ لٹکائے ہمارے پاس دوبارہ السلام علیکم آ کے کہتے ہیں تو ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ اب دوبارہ الیکشن کب ہونے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ ایوانوں میں قبضہ کر لیا ہے. حکمران کون ہے شیخ صاحب؟ اسٹیبلشمنٹ حکمران ہے, ہمارے پارلیمنٹیرین حکمران ہیں, پاکستان کی عوام گو کہ 18 کروڑ عوام ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ 18 کروڑ میں سے 4 کروڑ عوام یا 6 کروڑ عوام ہے جو ووٹ دیتی ہے, مطلب ہے کہ 18 کروڑ تو بیچارے صرف نام کے ہی ہیں, باقی تو صرف عوام ہے جو ووٹ دیتے ہیں. ان میں بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ 98% کو نہیں پتہ آج تک چلا کہ اصل حکمران کون ہے, حکومت چلاتا کون ہے. کرسی پہ پرائم منسٹر کو ہم بٹھاتے ہیں, پریزیڈنٹ کو بٹھاتے ہیں, چیف منسٹر صاحبان کو بٹھاتے ہیں, لیکن وہ کون ہے جو جب چاہا اٹھایا اور باہر اٹھا کے پھینک دیا. بھٹو صاحب نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی when he was in راولپنڈی جیل, اور اس کو پھر تھرو اس نے اپنی بیٹی کے یا کسی طرح اسے ایکسپورٹ کیا. اٹ واز الٹیمیٹلی لینڈڈ ان انڈیا اور وہاں سے چھپی تھی. اس کا نام تھا اف آئی ور اسیسینیٹڈ. تو اس میں انہوں نے بتایا تھا ہیجمنی ایک ہوتی ہے کہ کس طرح آپ دوسرے کے معاملات کے اوپر کنٹرول حاصل کرتے ہیں انویزیبلی. تو ہیجمنی کا لفظ جو ہے نا انٹرنیشنل پالیٹکس کا ہے بیسیکلی, کہ کس طرح دوسری بڑی طاقتور ریاست دوسری چھوٹی کمزور ریاست کے اوپر کیسے تسلط اپنا قائم کرتی ہے. انہوں نے ایک ٹرم یوز کی تھی اس میں کوجمنی, یعنی کہ کس طریقے سے پاکستان کی جنٹا جو ہے, جرنیل جو ہیں, وہ کس طریقے سے اپنا تسلط قائم کرتے ہیں سویلین گورنمنٹ پہ. اور یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ بات وہی ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران جی ایچ کیو میں بیٹھتے ہیں. یعنی کہ مختصر یہ ہے کہ آج وہ اسی پارلیمنٹ کا حدود حربہ دیکھنے آئے تھے. آپ قوم کو دوسرے انداز سے بھی سمجھا سکتے ہو کہ جن کو آج پارلیمنٹیرینز نے بلایا تھا نا, یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی اصل جگہ کا حدود حربہ دیکھنے آئے تھے کہ ہمیں یہاں ہر 3 سال کے بعد آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج بغلے بجا رہے ہیں ہمارے جو پارلیمنٹرین جی کے وہ جرنیل آئے اور وہ ہمارے سامنے پیش ہوئے اور یہ وہ, تو مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ 350 جائیں ان کے پاس کئی بار یہ وہ کئی زندگی میں ایک بار شاید آیا پیش ہونے, اور یہ پتہ نہیں سالوں میں کتنی بار جاتے ہیں. کوئی رات کی تاریکی میں جاتا ہے, کوئی دن کی روشنی میں جاتا ہے. 350 کی حیثیت ان کے عرضلیوں کی حیثیت. نہیں, میں ایک عرض کر دوں, آج کے جو واقعہ جو آپ آج کی ان کیمرہ سیشن کی بات کرتے ہیں نا, تو میرے خیال میں موسٹ آف دا parliamentarians have not come out of that session satisfied. اور اس کی ایک میں گزارش کروں کہ میں نے واپس آتے ہوئے ایک آبزرو بھی کیا تھا. ایک حاجی عدیل صاحب ہیں اے این پی کے ایم این اے, ہی ہیڈ اے ہارٹ اٹیک, تو پھر اسے فوری طور پہ وہاں سے ایویکیوٹ کیا. ہی واز ان دا ہاسپٹل. اسے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ جو آپ ہمارے وزیرستان میں ایک گروپ ہے جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور ہمارے قتل ہو رہے ہیں اور آج بھی یہ وقت, تو آپ کیوں نہیں کچھ ایسا کرتے کہ معاملہ ٹھیک ہوں؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ ایک چھپا ہوا اشارہ جو عدیل صاحب کر رہے تھے وہ حقانی گروپ کی طرف کر رہے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ میں ہی نہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اندر سیٹسفائیڈ تحفظات ان کے ہیں. تو یہ بات نہیں آپ کہیے کہ آج خوش ہوں گے, زیادہ بیچارے اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ یہ ان کیمرہ سیشن میں ہماری تو انہوں نے مطلب وہی بات نا جو پہلے ہمیں معلوم تھی. کالر میں ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بخاری صاحب. جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں ویکس تو بول رہے ہیں جی حاجی عبدالقیوم صاحب. جی حاجی صاحب, آپ کا بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے. جو دونوں مہمان بیٹھے میری طرف سے ان کو سلام. وعلیکم السلام. بخاری صاحب میرے 2 کوشچن ہیں. جی حاجی صاحب. ایک تو جو 9/11 ہوا تھا اس کا کسی پاکستانی لیڈر کے پاس ثبوت ہے کہ 9/11 کس نے کیا تھا. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو یہ امریکہ نے امٹا آباد میں کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کو اللہ کے, یہ کسی کے پاس ثبوت ہے؟ کسی کو انہوں نے باڈی دکھائی ہے یا کسی میڈیا نے اس کی پکچر لی ہے یا فوٹو لی ہے؟ پلیز یہ ذرا برائے مہربانی کر کے بتائیں. بہت شکریہ ہوگا. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. یہ دونوں سوالات ہیں جی ایسے ہیں کہ جن کے جواب میرے خیال میں یہاں پہ نہیں دیے جا سکتے اس پلیٹ فارم پہ, کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, لیکن اس کے اوپر ہم کافی پروگرام کر چکے ہیں اور میرے خیال میں ہمیں ثبوت اب مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ جس کو وہ تلاش کر رہے تھے ان کو وہ مل گیا. وہ زندہ ہے یا مردہ ہے, یا مرا یا نہیں مرا, کم از کم آپ یہ سوچیں کہ جب وہ مطمئن ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے. جو بھی کنسرنڈ پارٹیز ہیں وہ ساری اس بات پہ ایگری ہیں. جب وہ مطمئن ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس بات پہ نہیں جانا چاہیے کہ وہ مرا یا نہیں مرا. جن کو ثبوت دینے تھے انہوں نے, آج دیکھیں ان کے سینیٹرز نے اس بات پہ ڈیمانڈ کی تو انہوں نے کہا جی آئیں آپ کو دکھاتے ہیں تصویریں. نہیں موسٹلی انہوں نے دکھا بھی دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین کے جا کے نہیں, انہوں نے کہا جی ان کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے کہا ہمیں کیسے یقین آئے, اتنا قوم کا پیسہ آپ نے ضائع کر دیا اور آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے بندے کو مرا پانی میں پھینک دیا, لیکن ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم کیسے تسلی کر لیں. تو انہوں نے کہا جی آئیں آپ کو دکھاتے ہیں, تو انہوں نے دکھا دیا. مور اوور دیکھیں جو آپ کی اسامہ کی تینوں بیویوں کو آج آپ نے ایکسیس دی ہے نا, ابھی میں وہ بیان کی تو نفی ہوگی نا وزیر اعظم کے بیان کی کہ جی سی آئی اے کا تعاون نہیں. بھائی سی آئی اے والوں کو آپ نے ایک تو دے دی ایکسیس کہ انہوں نے ان سے سوالات کیے, لیکن آئی ایس آئی کا کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا تھا اس کی موجودگی. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ انڈیپینڈنٹلی ایکسیس دیں جب کہ آپ ساتھ نہ ہو. اس کے لیے ابھی کوئی انہوں نے ماڈس بنانا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آئی ایس آئی اور سی آئی اے کمپلیٹلی اپنا ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہیں. یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ہاں صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں ملک کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, ملک میں ہم نے جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے, تو ظاہر ہے کہ جمہوریت مستحکم اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو مینڈیٹ لے کے ہیں, جو عوام کا مینڈیٹ لے کے ہیں, ان کے پاس اقتدار نہیں ہونا چاہیے, ان کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے. تو ہم ان کو اقتدار تو دے دیتے ہیں, لیکن اختیار جو ہے وہ ہم کہیں اور بیٹھ کے ہم انجوائے کرتے ہیں اس اختیار کو. کس طریقے سے ہم اقتدار کی منتقلی کے ساتھ ساتھ ہم اختیارات بھی منتقل کر دیں ان کو؟ یہی تو مشکل ہے نا کہ اختیارات منتقل نہیں ہوتے. اگر آپ اختیارات منتقل کرتے ہوگے تو پھر صاحب اقتدار کون کہلائے گا؟ پاکستان میں جو حکمران آتا ہے وہ اقتدار کی خاطر آتا ہے, اختیارات کے ساتھ. سیم آپ کی اس وقت حالت ہے. زرداری صاحب نے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اقتدار جو ہے اختیارات کے ساتھ ان کو وزیر اعظم کو اختیارات دے دیے ہوئے ہیں؟ وزیر اعظم تو آج بھی مرہون منت ہے ان کا, ان کی اجازت کے بغیر وہ بیچارہ پانی نہیں پی سکتا. جمہوریت یہ نہیں ہے. ہم بار بار جو یہ الاپتے رہا کہ جی پاکستان میں جمہوریت آ گئی اور ڈیموکریسی ہے, کہاں آئی؟ ون مین رول ہے. آپ اگر دیکھ لیں, آپ دوسرے ممالک دنیا کے دیکھیں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے, ضرور نہیں ہوتا کہ آرمی کے وہ بیجز لگا کے انسان ڈکٹیٹر بنتا ہے. سویلین ڈکٹوریل بھی ہوتے ہیں, سویلین ڈکٹیٹرز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج آپ سر اگر سول ڈکٹیٹر بھی ہوں تو ان کے پاس بھی اختیار تو ہونا. سر بھٹو صاحب کے اوپر لوگوں نے کہا کہ وہ سول ڈکٹیٹر ہے, لیکن بھٹو صاحب کے پاس وہ اختیار تھے اور اس بندے نے اپنے اختیارات جب استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہ بیچارہ پکڑا گیا. لیکن آج اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر ہائی کورٹ کا اگر فیصلہ آ جاتا ہے جی کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ سیاسی فیصلے کر رہے ہیں یا سیاست کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے, ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, تو ویسے وہ کریں کیا؟ نہیں, اس کے علاوہ ان کو کچھ کرنے کو ہے؟ یہاں یہ چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں. چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک کرکٹ کا میچ ہے, کرکٹ کے میچ پہ جو امپائر ہوگا, آج اگر سری لنکا اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے تو سری لنکن امپائر ہوگا, اس کا مطلب یہ کہ وہ سری لنکا کی فیور کرتا رہے, پاکستان کو آؤٹ کرتا رہے. یہ نہیں ہوتا. یہی سیاست میں ہے, یہی حکمران کا کام ہے کہ وہ تمام پارٹیز جو ہیں قوم کا حکمران ہو, کسی پارٹی کا حکمران ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ سال میں 2 دفعہ اپنا اجرک اور پہن کے تو نوڈیرے آ جاتے ہیں, اور وہ کبھی ڈانس کر کے بتا جی کنے مارا تھے, کدی واری تھے, کدی واری تھے. اس طرح یہ کوئی صدارت ہے؟
ٹھیک ہے کالر میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ خان بول رہے ہیں کلاسیکل سے. بخاری صاحب آپ کو بہت بہت سلام, آپ کے دونوں مہمانوں کو. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ جی, فرمائیے. شیخ صاحب کو بہت بہت زیادہ سلام. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے کویشچن پوچھا تھا, اس سے پہلے اس کے بعد آپ کا کوئی کالر آ گیا, وہ کسی اور ٹاپک پہ لے گیا. تو بھائی میرے ایک سیدھا سا مسئلہ, شیخ صاحب میرا خیال مجھ سے بہتر جانتے ہو گے, میرا تو ان کے ساتھ کافی تعلق رکھا ہے. جب تک منافقت اور یہ کرپشن نہیں ختم ہوتی ہے ہمارے اس گورنمنٹ میں, اتنی منافقت اور کرپشن پھیلا دیا ہمارے سارے اداروں میں نا کہ انتہا تک ہوگی. ورنہ ہمارا کوئی بھی ادارہ, ابھی بھی آپ کسی وقت دیکھ لیں, ہماری عوام کو اٹھائے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عوام ایسے سینہ تان کے آئے گی ان لیڈروں سے پہلے, فوج سے پہلے وہ آ کے بارڈروں پہ. شیخ صاحب آپ تو بیوروکریٹ بھی میرا خیال رہ چکے ہیں, ماشاءاللہ کونسلر بھی رہ چکے ہیں گلاسکو میں, آپ مجھ سے زیادہ بہتر اچھا نالج رکھتے ہیں. بٹوں کی کتابوں کا آپ نے ریفرنس دیا ہے. یہ جب تک یہ منافقت, جھوٹ اور یہ کرپشن نہیں ختم کریں گے سب ایجنسیوں سے, ہر چیز سے, اس گورنمنٹ نے اتنا بیڑا غرق کر دیا نا کہ کوئی بھی بندہ آج سچ بولنے کے لیے, کوئی کسی نے آج تک اتنی دیر ہو گئی ہے, 10 دن ہو چلے ہیں تقریباً, کسی نے پاکستان کی بات نہیں کی. جو آیا اوباما کو مار دیا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر جی کویت سے شاید میرے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. ہو کال آپ کی ڈراپ ہوگی, آپ اگر دوبارہ کال کریں میں ویلکم کہوں گا جی. شیخ صاحب گفتگو آپ نے سنی کالر کی بھی, اور جو خواجہ صاحب فرما رہے تھے وہ تو بنیادی مسئلہ ہے منافقت, تو وہ تو ہمارے میرا خیال من حیث القوم پوری یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ تو ہم 350 لوگوں کو ہم بلیم نہیں دے سکتے. یہ تو ہم کرپشن بھی جو ہے تو وہ میرے خیال میں ہمارے رگوں میں بھری ہوئی ہے. وہ اگر ہم گاؤں کے چوکیدار سے ہم شروع ہو جائیں, لیکن شروع اوپر, میں عرض کرتا ہوں اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ شروع اوپر سے ہو. دیکھیں جب کسی ادارے کا سربراہ ٹھیک ہوگا تو پھر وہ دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش ایک میں گزارش کروں کہ اگر ہم تاریخ آپ نے دیکھیں, بہت لمبی چوڑی کوئی ہسٹری نہیں ہے پاکستان کی. ذوالفقار علی بھٹو تک اگر آپ آ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی ایسے پوائنٹ آؤٹ کو ایسے کسی سربراہ کو کر سکتے ہیں جس کے اوپر منافقت یا کرپشن کا آپ نے کوئی ایسا بہت بڑا چارج لگاؤ. نہیں میں عرض کرتا ہوں, نہیں یہ بات پتہ ہے کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اب ہمیں شکر ہے کہ میڈیا آزاد ملا, اور جو کچھ بھی تبدیلی آنی ہے اس میں آپ لوگوں کا سب سے بڑا کردار ہے, بنیادی کردار اس وقت. کیونکہ جو جمہوریت کی بنیادی چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ڈیسیژن کریں, کوئی بھی فیصلہ کریں تو وہ ریشنل ہونا چاہیے, عقلی ہونا چاہیے. اور جب آپ نے کوئی عقلی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس تمام صورتحال آپ کے سامنے ہو, اور جب آپ کے سامنے صورتحال ہوگی, منفی اور مثبت پہلو آپ کے سامنے ہوں گے, تو پھر ایک آپ فیصلہ بہتر کریں گے. اس کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. اب پاکستان میں ایجوکیشن کا حال تو بہت خراب تھا, لیکن اس وقت 100 کے قریب یا 60 کے قریب جو چینل ہیں پاکستان میں وہ یہ کام کر رہے ہیں, وہ بڑی اچھی طرح انشاءاللہ العزیز ایک, لیکن اٹ از اے ایولیوشنری پروسیس. کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ آپ نے کہا کہ پہلے کبھی کرپشن نہیں تھی. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی فرام کرائسس ٹو کرائسس, وہ کہ انگلش تھا کوئی آتھر اس کا, یہاں پہ ہسٹورین تھا جس نے ایوب خان کے 10 سال کور کیے تھے, اور اس میں اس نے 65 کی جنگ کا بھی سارا لکھا کہ وہ کیا ہوا, اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح ایوب خان نے گندھارا انڈسٹری بنائی, اور کس طرح اس میں اس نے 37 یا 40 ملین ڈالر کے قریب اس نے صرف کرپشن کی اس معاملے میں. میں نے یہ آپ کو اس لیے بتایا ہے. اسی طرح بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرپٹ نہیں تھے, نو ڈاؤٹ کہ وہ اس طرح کرپٹ نہیں ہوں گے, لیکن ایک چیز کا آج تک ان کے بارے میں بھی کوئی نہیں بتا سکا, ان کی وہ جو پیپلز فاؤنڈیشن بنی تھی اور جس کے لیے سرمایہ جو فنڈز مہیا کیے گئے تھے, کنٹریبیوشن آئی تھی, وہ ڈیفرنٹ مڈل ایسٹرن گورنمنٹس سے آئی تھی. ٹھیک ہے, میں یہ بات کرتا ہوں, یہ ہم انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں. میں آتا ہوں آپ کی طرف. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے, کون صاحب؟ جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میرا نام عبد القادر ہے. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ, اور آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں, صرف ٹیلی فون پہ بات کریں آپ. ہاں جی میں نے بند کر دی آواز. جی کہتے ہیں نالت اللہ علی القاذبین, جھوٹے پر خدا کی نالت ہے, اور ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ہے ہی جھوٹے, اور جن پہ اللہ کی نالت ہو وہ کوئی بات نہیں کر سکتے. ایک صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے صاحب, انہوں نے اتنی سچی باتیں کی ہیں, دل خوش ہو گیا. اور جو روٹیاں کھانے والے ہیں قبروں کی, وہ کچھ نہیں کر سکتے. دوسری بات, پاکستان میں صرف ایک واحد ایسی جماعت ہے جو اپنے اندر الیکشن کراتی ہے, اور وہ ہے جماعت اسلامی.
اگر قوم جماعت اسلامی کے پیچھے چل پڑے تو ان منافقوں سے ہمارا پیچھا چھوٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور ظاہر ہے جی قوم جو ہے وہ بہتر جانتی ہے. تو میں آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ آپ نے کہا تھا کہ رشوت اور سفارش کا طریقہ کیا تھا. میں نے انڈیویجول کی بات نہیں میں آگے جاتا ہوں. جب ووٹ لینے ہوتے تھے نا انہوں نے تو اس وقت ایک طریقہ کار تھا. خواجہ صاحب اس کو بہتر طریقے سے بھی سمجھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ جو انڈسٹری لگانی ہوتی تھی نا اس کے لیے باقاعدہ آپ کو پرمیشن لینی پڑتی تھی، اس کو پرمٹ کہتے تھے. تو اب آپ اگر میں نے آپ کا ووٹ خریدنا تو میں نے کہنا تھا بخاری صاحب آپ کو ایک ٹیکسٹائل مل کا نا پرمٹ دے دیا. اب بخاری صاحب وہ پرمٹ جو تھا اس وقت کے باؤ میں 20 سے 30 لاکھ کا بکتا تھا جب 5 روپے کا ڈالر یا پاؤنڈ تھا. تو اس طریقے سے یہ کام ہوا. یہ میں 60s کی باتیں کر رہا ہوں. روٹ پرمٹ ریل بس آپ نہیں چلا سکتے. سو مچ سو کہ آپ یہ چینی چاول یا ایک ضلع سے گزار کے دوسرے ضلع میں نہیں لے جا سکتے تھے. تو یہ کام جو سارا، اور سب سے بڑی کرپشن کی ابتدا اسی وقت ہی پڑ گئی تھی جب آپ نے وہ ایک پرمٹ سسٹم ٹوکن سسٹم شروع کیا تھا، بونس ووچر سسٹم، کہ باہر تو پاکستان صرف بیچتا تھا، اجناس بیچتا تھا، لیکن جو اس کے اگینسٹ بونس ووچر تھا وہ آپ کا بزنس مین استعمال کرتا تھا. حاجیوں کو بکتے تھے وہ بزنس مین استعمال کرتا اور مشین. دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی معاملات ہیں نا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ابتدائی منافقت پہ ہو گئی. جو سیٹلمنٹ کا محکمہ تھا اس نے پاکستان سارے کو انسیٹل کر دیا. جس کے پاس ایک مرلہ زمین نہیں تھی ہندوستان میں، جب وہ پاکستان میں کلیم کرنے لگے تو انہوں نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں میں، اور انہوں نے کہا یار اتنا آسان طریقہ ہے، 3-4 کا کلک ہے، ایک سیٹلمنٹ آفیسر ہے، ایک وکیل ہے اور ایک پارٹی جو اور کی تیسری پارٹی نہیں ہے، مال مفت دل برحم، وہ سارا مال انہوں نے کھا لیا. باقی جو اسٹیٹ لینڈ تھی وہ فوجیوں نے بانٹ لی، بڑی لمبی چوڑی، کچھ ذمہ داروں کو دے دی، کسی نے گوڑی پال اسکیم میں 10 مربے لے لیے، عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کیا. اب وہ سارا مال جو ہے چند لوگوں کے پاس چلے گیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے ہاتھوں میں ہم چلے گئے 1947 کے فوراً بعد، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ قبضہ چھوڑا نہیں ہے. حکمرانوں کے پاس اقتدار آتا رہا لیکن اختیارات وہ بھی اپنا اپنا حصہ کھا کے چلے جاتے رہے نا. مثلاً اگر نواز شریف صاحب کی ویلتھ کو دیکھیں تو 1985 میں ہی انٹر انٹو پالیٹکس، تو اس وقت اس کی ویلتھ کیا تھی، اور جب وہ 98-9 میں وہ سے کک آؤٹ کیا انہوں نے، باہر نکالا ہے، تو اس وقت اس کی ویلتھ کیا تھی. مجھے ایک پارلیمنٹیرین کی بڑی اچھی بات یاد ہے پنجاب اسمبلی میں، انہوں نے کہا تھا بیوروکریسی کو مخاطب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ بلکہ انہوں نے بات سنائی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بکری تھی اور ایک بندر تھا. تو وہ شخص صبح کام پہ جب جاتا تو وہ بکری کا دودھ دھو کے کسی برتن میں رکھ کے چلا جاتا، تو وہ بندر جو تھا وہ دودھ پی کے تو اس کی جو جاگ تھی وہ بکری کے منہ پہ مال دیتا. تو جب وہ بندہ آتا وہ دیکھتا بکری سارا دودھ پی گیا کیونکہ جاگ اس کے منہ پہ لگی ہوتی تھی، تو وہ آگے بکری کو مارتا. تو اس پارلیمنٹیرین نے یہ پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کی، اس نے کہا کہ یہ جو دودھ ہے یہ بیوروکریسی پی رہی ہے اور اس کی جاگ جو ہے وہ ہمارے منہ پہ مل رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ اگر یہ لوگ بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں بہتی گنگا میں سے، تو میرے خیال میں یہ بھی بیوروکریسی کی کرم فرمائی ہے کہ اب انہوں نے ان کو بھی کچھ نہ کچھ سکھا دیا ہے کہ آپ مل کے کھاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ خود کھاتے رہے جس طرح آپ نے کہا. اب یہ جو باتیں ہیں مطلب یہ وہ دور ہے کہ جب اس وقت قوم لٹی ہوئی تھی، جو ادھر سے آئے تھے وہ بھی لٹے ہوئے اور جو وہاں پہ تھے وہ بھی لٹے ہوئے تھے بیچارے. اور اس وقت سے مطلب ہے کہ ہم نے ملک کو چاٹنا شروع کرتے جب ابھی ہماری دیواریں مکمل طور پہ نہیں بنی تھیں، اس وقت سے ہم نے اپنے مکان کو گرانا شروع کر دیا جبکہ بنانے کا وقت تھا. مورلی تو ہم اسی وقت بینکرپٹ ہو گئے نا جب ہم نے یہ شام. اور آج بھی میں کہتا ہوں ایک ایسا قومی کمیشن بنا دیں جو 1947 سے حساب کرے. میں 1982 میں جاب میں آیا تھا. میری دیکھیں کہ اس وقت میری ورتھ کیا تھی، اور جب میں نوکری چھوڑ کے نکلتا ہوں تو میری ورتھ کیا ہے. تو میرے سے ایکسپلینیشن مانگیں، مجھے کہیں کہ بتاؤ بھائی کہاں سے آیا. اگر میں ایکسپلین کر سکتا ہوں تو میرے پاس ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی یا ایک ریٹائرڈ، اگر نہیں میں ایکسپلین کر سکتا تو لے لے میرے سے، اگر 4 کوٹھیاں، اگر اس کے پاس 6 گاڑیاں، اگر اس کا کروڑوں کا بینک بیلنس ہے تو اس کو پوچھا جائے کہ آپ کی پوری جو 25 سال کی آپ کی ویج ہے یا اس کے جو بینیفٹ ہے وہ اگر ان کی آپ ان کو کاؤنٹ کریں تو میرا نہیں خیال کہ وہ بندہ ایک گاڑی لینے کے قابل بنتا ہے. بخاری صاحب میں شخصیتوں پہ نہیں جاؤں گا، کس کا نام نہیں، میں اپنا ذاتی بتاتا ہوں. مجھے وقت یاد ہے کہ جب ہم پاسپورٹ میں خود $10-20 ڈال کے تو پاکستان ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوتے تھے، وہ لوگ جو $10 لے کے جیب میں ڈال کے تو ٹھپا لگاتے تھے، آج پاکستان کو رول کر رہے ہیں. سمجھے نا؟ ان سے حساب لیا جائے
کہ بھی آپ اس وقت جو تھے آپ کی تنخواہیں کیا تھی 6,000 3,000 4,000. لیکن حاجی صاحب پھر تو مطلب اگر اس بات کو آپ دیکھیں تو بیسکلی تو پھر پوری قوم کرپٹ ہے نا. دیکھیں جہاں ہم رشوت جہاں لینے والے بیٹھے ہم دینے والے بھی تو ہیں نا شیخ صاحب. اگر آپ کی کورٹ میں آپ کا اہل مت جو ہے یا آپ کا جو وہاں پہ ریڈر ہے وہ اگر رشوت لے رہا ہے تو اس کو کوئی دینے والا ہے تو وہ لے رہا ہے. اور مور اوور میں بھی ذمہ دار ہوں اس چیز کا اگر وہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو دینے والے ہیں وہ برابر کے شریک ہیں. 18 کروڑ عوام جو ہے جب تک اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی, میرا نہیں خیال کہ اگر ہم اسٹیٹ کو خدا سمجھ لیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہی سب کچھ ہے. اسٹیٹ ہمارے ساتھ ہے. اگر قوم ہے تو اسٹیٹ ہے, اگر اسٹیٹ ہے تو قوم ہے. اور اگر ہم سب چاہیں تو میرے خیال میں کہ ہم ان 350 لوگوں کی قسمت بدل سکتے ہیں, یا ہم اس 1% بیوروکریسی جو پورے ملک اگر ہم لگائیں تو وہ 1% بھی نہیں بنتی. اس 1% کی قسمت ہم تو بدل سکتے ہیں, لیکن وہ اگر چاہیں بھی تو میرا نہیں خیال کہ 99% کی وہ قسمت بدل سکتے ہیں. نہیں بدل سکتے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں ہم سب جو برابر کے شریک ہیں. ہمیں سب کو ایک احتساب کے عمل سے گزرنا چاہیے, تمام لوگوں کو, خاص طور پہ وہ جو کسی صورت میں بھی کسی بھی آفیشیل کیپیسٹی میں ہے, چاہے وہ چپڑاسی ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے, چاہے وہ ہے جنرل ہے, چاہے وہ فٹ سولجر ہے. لیکن پھر ہم بات وہی کرتے ہیں چاہے وہ سپاہی ہے, چاہے وہ اس میں عدلیہ. دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں, چاہے مشرف صاحب کے 11 سال گزرے ہیں یا اس حکومت کے 3 گزر گئے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کسی دہشت گرد کو, کیا کسی کرپٹ آدمی کو, کسی کو پکڑ کے کوئی سزا دی؟ کوئی سزا مجھے بتا دے کہ 15 سالوں میں کوئی ایسی سزا دی گئی ہو. تو ڈرتے ہیں, جج بھی کہتے ہیں بھائی ہم اپنے بچوں جب تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے مطلب ہے کہ یہ فیصلہ جو آیا اور میں تلملا گیا کہ اتنا اسٹرانگ پرسن ایس پی مارتھ جو گجرانوالہ میں دن دہاڑے پولیس یونیفارم میں, پولیس کی گاڑی میں, اور بینوئی کس کا ہے وہ جو سب سے بڑے پنجاب کے اس وقت جن کو آپ جو بھی لفظ دے لیں بہت طاقتور شخصیات ہے, ان کا وہ بینوئی دن دہاڑے مارا گیا. جس گروپ نے مارا انہوں نے ذمہ داری قبول کی, بندے پکڑے گئے, جا کے بری ہو گئے. سب یہی بات ہے. دیکھیں کون ان کے سامنے گواہی دے گا؟ بخاری صاحب یہی بات ابھی آپ نے وہ بات چیف جسٹس صاحب کی تھی دوران جب آپ کر رہے تھے اپنا, یہی بات ہم آج روتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جب چیف جسٹس صاحب کا وہ مسئلہ ہوا تھا, آج اتفاق سے وہی 13 تاریخ ہے, کل گزر گئے 12, کیا شیخ صاحب نے, میں نے, امجد ملک صاحب نے, لیاقت ملک صاحب نے, آپ نے, ہم نے 11 گھنٹے یہاں بیٹھ کے جی ہاں بالکل کیا, ان کے لیے جد و جہد کی. آج مجھے بتائیں کہ آج قوم مسیحا سمجھ کے بیٹھی ہے, قوم مسیحا سمجھ کے بیٹھی. میں ان سے صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں, آج وہ 2 بچے جو سیالکوٹ کے تھے ان کو انصاف کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اور اس طرح کے کئی بچے وہ تو میڈیا کی نظر میں آ گئے, میڈیا میں آئے, کیوں انصاف نہیں دیا جا رہا؟ وہ چیف جسٹس کہاں مر گئے؟ میں یہ جملہ استعمال کرتا ہوں, کہاں مر گئے افتخار محمد چودھری؟ ہیں زندہ ہیں وہ. کالر میں ساتھ ہیں جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بخاری صاحب بات یہ ہے کہ عدل جب تک نہیں ہوگا نا تب تک کچھ نہیں ہوگا. عدل ہی ایک مین چیز ہے. قوم میں عدل نہیں ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا. عدل حکومت کا کام ہے سستا اور فری مہیا کرنا اور فوری مہیا کرنا. کوئی بھی دنیا کی کامیاب ریاست وہ اسی وقت بنتی ہے جب حکومت اس کا اپنا فرض ادا کرتی ہے, اور اس کو عوام کو کیا فائدہ ہے حکومت کا؟ جب تک اس کو اگر کوئی انصاف نہیں ملتا, اس کو روزگار نہیں ملتا, سب سے پہلے انصاف ہے. سر عدل مل رہا ہے اس وقت پاکستان میں, عدل مل رہا ہے, لیکن صرف ججز کو مل رہا ہے کہ جو ایڈاک تھے ان کو پرماننٹ کر دیا جائے, جن کی نوکری ختم ہو گئی تھی ان کو افتخار محمد چودھری صاحب کی سفارش پہ ان کی 3 سال بڑھا دی جائے. میرے خیال میں یہی عدل مل رہا ہے اس وقت. میں ایک عرض کروں اس میں اسلام کی تحریک سے بھی تو وہی رزلٹ نکلا نا, افتخار محمد چودھری نے اپنی نوکری بحال کر لی, لیکن عوام کو تو کھڈے میں ڈال دیا نا. میں کہتا ہوں کہ پرویز مشرف اس سے کہیں زیادہ بہتر تھے, اور وہ اس جنگ کو اچھے طریقے سے لے کے چل رہے تھے. اس وقت ملک کے اندر جنگ نہیں تھی, ملک کے بعد تو عوام کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ کا. جی ہاں, اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کہ آج جنگ وہ باہر لڑے تھے اپنے گھر کے ایئر بیس تو انہوں نے دیے ہوئے تھے. میں صرف ایک عرض کروں کہ عدل کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ صرف صاحب اقتدار لوگوں پہ نہیں اپلائی ہوتا, ہر ریاست کے فرد پہ اپلائی ہوتا ہے, ہر ذی شعور انسان پہ اپلائی ہوتا ہے. اسلام میں یہ عدل کا تصور یہ ہے کہ اگر آپ کو کھڑے ہو کے گواہی اپنے خلاف بھی دینی پڑے تو دو. تو جب تک ہمارے اندر وہ کرج پیدا نہیں ہوگا ہم معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے. جی حاجی صاحب آخر 30 سیکنڈ جی کیا کہیں گے؟ بس میں تو یہی کہوں گا, ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم میرے خیال میں کٹہرے میں ہم سب کو کٹہرے میں اپنے آپ کو جب رات کو آپ اپنے احتساب کریں, اپنے بستر پہ جب آپ سوئیں تو میرے خیال میں ہمیں بحیثیت قوم, پاکستانی قوم, غیور قوم, ہمیں ہر شخص کو انصاف کے کٹہرے میں خود کو کھڑا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایگزامن کرنا چاہیے, اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں, ہم کیوں ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں.
میرے خیال میں یہی آج کا موضوع تھا ہمارا. گفتگو ہم نے کی کہ اگر ہم ساورنٹی کی بات کرتے ہیں, استحکام کی بات کرتے ہیں, سلامتی کی بات کرتے ہیں, اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں بحیثیت قوم اپنے اندر کی تمام برائیوں کو, اپنے اندر کی تمام خامیوں کو, اپنے اندر چھپے ہوئے گناہ گار انسان کو, اپنے اندر چھپے ہوئے مکار, منافق, جھوٹے انسان کو مارنا ہوگا. تبھی جا کے ہم ان حکمرانوں کا بھی احتساب کر سکیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.